مغل بادشاہوں کے ساتھ ایگریمنٹ کیا اور اس بات کا واضح طور پر اعلان کیا کہ ہم یہاں سے مسالہ جات لے کر جانا چاہتے ہیں اور یہاں پر ہم ٹی کی یا چائے کی پتی کی فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ ان سارے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے مغل حکومت نے انہیں اس بات کی اجازت دے دی کہ آپ یہاں پر تجارت کے لیے اپنی بیسز، اپنے اڈے بنا سکتے ہیں، لیکن در پردہ ان کا مقصد کچھ اور تھا اور وہ سازشیں کرتے رہتے تھے۔ وہ سازشوں کے لیے پالیسیز بنانے لگے کہ وہ کس طرح پورے برصغیر پر قبضہ جما لیں۔ پھر آئندہ آنے والے 1 سے 1.5 صدی بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا، اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کی۔ پہل انہوں نے حیدرآباد، دکن کے قریب ٹیپو سلطان کو شکست دی اور وہ پھر آہستہ آہستہ پورے برصغیر پر قبضہ جمانے میں کامیاب ہوتے گئے۔ جب دلی پر وہ قبضہ جما چکے تو مغل بادشاہ تھا بہادر شاہ ظفر، وہ لاہور میں بیٹھا ہوا تھا، تو ان کے مشیروں نے، ان کے سفیروں نے کہا جو انگریز ہیں وہ تو دلی تک آ چکے ہوئے ہیں، لیکن بہادر شاہ ظفر جو کسی صورت بھی انگریزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ نہ تھے اور نہ تیار تھے۔ انہوں نے کہا کہ دلی دور است، کہ دلی ابھی بہت دور ہے، یعنی کہ وہ تو شراب کے نشے میں مست تھے اور شراب میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہی وجوہات تھی کہ انہیں فکر ہی نہ تھی، کہ نہ ہی انہوں نے پالیسیز بنائی کہ وہ انگریزوں پر بزور طاقت، بزور آرمی، بزور فوج قبضہ جما سکیں۔ یہی وجوہات ہیں کہ وہ بالکل بھی انہوں نے مقابلہ کرنے کی سخت نہ تھی۔ لیکن تاریخ دان یہ لکھتے ہیں کہ مغل امپائر کے اندر ہی فوج نے بغاوت کی، اور جس میں ہندو بھی تھے، جس میں مسلمان بھی تھے۔ انہوں نے اپنی سب بستہ ہو کر، انہوں نے اپنی سب باندھ کر انگریزوں کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ لیکن یہ بات واضح تھی کہ انگلینڈ جو برٹش جو ایسٹ انڈیا آرمی تھی، وہ ایک ڈسپلن تھی، ویل مینر تھی، اور جو برٹش پرائم منسٹر تھے اس وقت، جن کا نام ڈی اسرائیل تھا، وہ 2 وجوہات دیتے ہیں کہ آخر کس طرح انہوں نے اس فوج نے بغاوت کی تھی مغل سے، ان کے خلاف جنگ کی اور انہوں نے فتح حاصل کی۔ پہلی یہ وجوہات دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں اعلان کیا تھا، کیونکہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے جسے برٹش کنٹرول کر رہی ہے، وہ سپاہیوں کو بنسبت کہ دوسری فوج جو جس سے وہ مقابلہ کر رہے ہیں ان سے زیادہ تنخواہیں مل رہی تھی، ان سے زیادہ طوائف مل رہے تھے، یا اگر ان میں سے اگر کوئی مر جاتا تو ان کے خاندان کا مکمل پراپر طور پر خیال رکھا جاتا۔ لیکن یہ ساری سہولیات، یہ سارے معاملات جو مغل فوج تھی، جنہوں نے بغاوت کر چکے تھے مغل فوج سے، جو جنگ لڑ رہے تھے برٹشر سے، انہیں یہ فیسیلیٹیز، انہیں یہ خصوصیات یا انہیں یہ طوائف وغیرہ حاصل نہیں ہو رہے تھے۔ یہ ایک وجوہات ہو گئی۔ دوسری وجوہات وہ ڈی اسرائیل جو برٹش پرائم منسٹر تھے اس وقت، وہ کہتے ہیں کہ دوسری وجوہات یہ تھی کہ ہمارے پاس گنز تھی، ہمارے پاس بیسٹ ٹیکنالوجی تھی، کہ ہم جو مقامی لوگ تھے، ہم جو لوگ لڑ رہے تھے ہمارے خلاف، ان کا مقابلہ کر سکتے تھے، کیونکہ ان کے پاس تو تلواریں تھیں، ان کے پاس تو گھوڑے تھے، ہمارے پاس تو ویل ویپنائز فوج تھی، اسلحہ موجود تھا بہترین، جس سے ہم کھڑے ہی ان کی صفوں کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ یہ 2 وجوہات تھیں، یہ 2 پالیسیاں تھیں جن پر امپلیمنٹ کرتے ہوئے ایسٹ انڈیا کمپنی نے UK کی مدد سے پورے برصغیر پر قبضہ جما لیا۔ جب قبضہ جما چکی، جب وہ ایسٹ انڈیا کمپنی پورے برصغیر پر قبضہ جما چکی تو انہوں نے بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد انہوں نے برما بھیج دیا، اور برما میں جب وہ قید کوٹری میں تھے تو وہ اشعار بھی لکھتے رہے، جن کے 2 اشعار یہ ہیں کہ بلبل کو باغیوں سے نہ سیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں، دن زندگی کے مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزوں میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ یعنی کہ اب وہ شاعری کر رہے ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی گلہ نہیں ہے کہ اگر میری فوجی مقابلہ کر نہیں سکے، لیکن تاریخ دان یہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے پہلے ہی کوئی پالیسی نہیں بنائی کہ وہ انگریزوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اگر وہ پہلے شراب کے نشے میں مست نہ رہتے تو وہ ایسی پالیسیز بنا پاتے کہ وہ انگریزوں کا مقابلہ کر سکتے۔ جب ایسٹ انڈیا کمپنی پورے برصغیر پر قبضہ جما چکی تو انگلینڈ نے، برٹشرز نے یہ کیا کہ انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کا خاتمہ کر دیا، اور بذریعہ UK انگلینڈ خود پورے سب کانٹیننٹ پر، پورے برصغیر پر حکومت کرنے لگا۔
اگلے ڈاکومنٹری میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جن لوگوں نے انگلینڈ کے خلاف، جن لوگوں نے برٹشرز کے خلاف اعلان بغاوت کیا تھا، ان کے خلاف کیسی پالیسیز بنائی گئی۔ ہم جانیں گے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول کے تحت انہوں نے کس طرح حکومت کی آگے 100 سالوں میں۔ دیکھتے رہیں اور سبسکرائب کیجیے آپ کے اپنے چینل سروے آف ہسٹری کو۔ شکریہ۔